أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ آیت نمبر 56، 57 اور 58 یہ شامل ہے، اور ان آیات میں اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی مشرکین اور کفار کے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان سب کی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ مشرکین پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کس کو؟ بتوں۔ مختلف چیزوں کے لیے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، کھانے کا الگ، پینے کا الگ، موت کا الگ، زندگی کا الگ، سفر پہ جانا ہے الگ، سفر سے واپسی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں، میں صرف اللہ کو پکاروں۔ مجھے منع کیا گیا، مجھے روکا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی پوجا کروں۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ بمعنی دعا کے بھی بولا جاتے، اور اسی طرح جو ہے وہ بمعنی خاص جو ریچولز پرفارم کی جاتی ہیں عبادت کے معنی میں، خاص اسی معنی میں بھی بولا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 24ویں پارے کے اندر کہ اے میرے بندو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تو مجھ سے مانگو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ اب عبادت سے مراد سجدہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، عبادت سے مراد فقط ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ نماز اور دعا یہ ہم معنی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے منع ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بھی صورت، چاہے وہ جھکنے کی ہو، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگنے کی ہو، فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی یہ صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ قل لا اتبع اہواءکم، پھر آپ ان سے یہ فرمائی لا اتبع اہواءکم، میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، ہوائے نفس کی، قد ضللت اذا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اب ظاہر ہے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کفار کی یا مشرکین کی خواہشات کی اتباع کریں گے، جبکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تقریباً اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اس سے پہلے سورۃ المائدہ گزری ہے، پارہ نمبر 6 میں فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پارہ نمبر 21 کے اندر سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ صرف اس کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، گویا کہ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟
فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں کہا جاتا نقل کفر نواشت کے آقا کریم علیہ السلام کا ان کی طرف جھکاؤ اس انداز میں ہے کہ جو ان کی خواہشات کی اتباع کی کوئی صورت بن رہی ہے تو اللہ رب العزت پہلے سے منع فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، اور حضور بھی ان سے فرمائے کہ نہیں میں نہیں اتباع کرتا تمہاری خواہشات۔ فرمایا یہ تعلیما للامہ ہے، نمبر ایک یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ بھئی جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو اب تم نے اطاعت بھی انہی کی کرنی ہے، اب تم ان کے مخالفین کی، ان کے منکرین کی باتوں میں نہیں آنا، نہ ان کی خواہشات کی اتباع کرنا۔ اگر تم اس طرف جاؤ گے تو پھر تم سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، جو اس وقت پوری امت کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھتے اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے اللہ اور اس کے رسول کے، لیکن نظام سارا ان کا معاش کا ہو، سیاست کا ہو، معاشرت کا ہو، خوشی غمی ہو، وہ سارا کچھ غیروں کی طرز پر ہے، سارا کچھ۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ تو گمراہی کی صورت ہوگی اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں، اور پہلے اس بارے میں واضح طور پر کھل کے فرما دی سورۃ البقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آپ جتنی مرضی ان کے کلچر کی اتباع کریں، ان کے رنگ میں رنگ جائیں، وہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، مکمل طور پر جب تک تم ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو جاتے، ان کی ملت کو ہی اپنا مذہب نہیں بنا لیتے، وہ تم سے کبھی راضی نہیں۔ مسلمان چاہے جتنا بھی نان پریکٹسنگ ہو، جتنا مرضی لبرل اور جتنا مرضی روشن خیال ان کو بن کے دکھا دے، ان کے نزدیک ہے مسلمانی، ہے ان کے نزدیک وہ مسلمانی۔ جب کفار میدان جنگ میں آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ان کی گولی جب چلتی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ یہ مسلمان 5 وقت کا نمازی تھا کہ نہیں تھا، یہ کس ٹائپ کا مسلمان تھا، بس جرم ہی ان کے نزدیک یہی ہے۔ فرمایا آپ ان سے کہیں یہ تو سراسر گمراہی ہے کہ ان کی خواہشات کی اتباع ہو، نہیں ہو سکتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر کھڑا ہوں، وکذبتم بھی، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ گویا کہ انسان کے جب مخالفین دنیا میں کثرت کے ساتھ ہوں، ہر بندہ ہی اس کا مخالف ہے، تو اب اس انسان کو اپنی لیونگ کے لیے، اپنی لائف کے لیے، اپنے جینے کے لیے کوئی مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مضبوط ستون اس کو چاہیے ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں انگلش میں سینس آف ایفیلیشن۔ یہ انسان کو اندر سے بھی مضبوط کرتی ہے اور انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سینس آف ایفیلیشن وہ کسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی آبجیکٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی نان لیونگ تھنگس کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی رشتے کے ساتھ ہو سکتی ہے، مذہب کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی چیز کے ساتھ بھی انسان کو ایفیلیشن ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری مخالفت سے کوئی میں کمزور ہو جاؤں گا یا میرے موقف میں کوئی کمزوری آ جائے گی، نرمی آ جائے گی۔ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر کھڑا ہوں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ نبوت ہے، رسالت ہے، وحی ہے، اور یہ قرآن مجید ہے، یہ معجزات ہیں، یہ سارے کے سارے۔ امیجن تو کریں کہ اپنے بھی مخالف ہیں، پرائے بھی مخالف ہیں، اور سارے ہر طرف مخالفت کا طوفان برپا ہے، چند ایک لوگ جو ساتھ ہیں وہ نہایت کمزور ہیں، ان کا سوشل سٹیٹس ان کے نزدیک جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو اب ان سب صورتوں میں انسان کو جینے کی کیا صورت نظر آتی، کیا چیز ہے جو مضبوطی دیتی؟ قرآن مجید کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے لیے موٹیویشن کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے موٹیویشن دی ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ بینۃ من ربی، میرے پاس تو ایک بہت واضح دلیل ہے، وکذبتم بھی، تم اس کو جھٹلاتے ہو، جھٹلاتے رہو۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو۔ کئی سارے ان کے سردار نضر بن حارث وغیرہ کا نام آتے ہیں، وہ آ کر کے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمیں سابقہ قوموں کے قصے کہانیاں سناتے ہو، عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو کہ نہیں مانو گے وقت کے نبی کو، فلانی قوم نے نہیں مانا، فلانی قوم نے نافرمانی کی، فلانی قوم نے جو ہے وہ ناپ تول میں ایسے کر دیا، فلانی قوم جو ہے ان کے لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے،
فلاں لوگوں نے ایسے کر دیا تو اللہ رب العزت اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، تو ہمارے اوپر آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنے سال تو ہو گئے ہیں، ہم شدید تری مخالفت کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا. یہاں پر انداز مختلف ہے، جبکہ سورہ انفال میں انداز مختلف ہے. سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر اجتماعی عذاب آتا ہے، جب کوئی قوم اجتماعی مخالفت پر اترتی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی بچا نہیں کرتا، پھر پوری قوم اجتماعی طور پر جو ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نئی قوم ہوتی ہے اور ان کے طرف انہی میں سے کوئی نیا رسول بھیجتے ہیں. لیکن اس قوم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آخری قوم ہے، خیر الامم ہے، جو نبی اور رسول ہیں یہ آخری ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ اب یہ اللہ نے اپنے محبوب اور قیامت دونوں کو ساتھ ساتھ بھیجا ہے. اب اس کے بعد قیامت ہی ہے، کہ اور نبی نہیں. تم نہیں تو اللہ رب العزت اگلی نسلوں سے اٹھائیں گے لوگ. وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ چند ایک ہی کیوں نہ ہو، پوری کی پوری بستی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر کیوں نہ اتری ہو، چند ایک لوگ بھی اللہ سے مانگنے والے ہوں گے، معافی مانگنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت ان کی برکت سے، ان کے سبب سے اللہ رب العزت پوری بستی کے اوپر رحمت فرمائے. فرمایا کہ ما عندي ما تستعجلون به، آپ ان سے کہیں کہ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتی، یعنی فوری طور پر عذاب بھیجنا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ حکم مگر اللہ کا، یعنی اللہ جب چاہیں گے وہی چیز ہوتی. جزوی طور پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا. یقص الحق، وہی حق بات بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر بے شک میرے پاس وہ کچھ ہوتا تستعجلون به، جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ جی فیصلہ ہو جائے، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ زیادہ جانتے ہیں ظالموں کو کہ کس کو کتنی مہلت دینی ہے. اللہ رب العزت ظالموں کو مہلت دیتے ہیں. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، ظالموں کو مہلت دیتے ہیں. وہ صرف ظالموں کو مہلت نہیں ہوتی، علماء نے لکھا کہ مظلوموں کو بھی مہلت ہوتی ہے. کئی سارے مظلوم ہوتے وہ مظلوم ہیں لیکن ایکٹنگ ظالموں والی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کام اپنا پورا کر چکے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ مظلوم ہوتے ہیں. کئی سارے جو مظلوم ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی اور انداز میں بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے مظلوم ہیں. مظلوم کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، بس اس کا یہ کام ہے، اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو سامنے رکھے. جب بدلہ لے لیا تو اب پھر بد دعا کی کیا صورت ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک الظالم او المظلوم، اب اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ظالم کی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو، اس کو باز رکھو، اس کو بتاؤ، جیسے بھی تمہارا اختیار پڑتا ہے اس کو بتاؤ کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. یہاں پر فرمایا واللہ اعلم بالظالم، اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں. قرآن مجید کے اندر جو ظلم کی اصطلاح ہے وہ مار دھاڑ، قتل و غارت، ڈاکہ، مال چھیننا، حق دبانا، یہ ساری چیزیں ظلم ہیں. لیکن قرآن مجید ظلم کی تشریح اور تعبیر کہاں سے آغاز کرتا ہے؟ وہ شرک سے کرتے ہیں. سب سے بڑا ظلم شرک ہے، حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں، ظلم ہے لیکن سب سے بڑا ظلم نہیں. سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے حق کی خلاف ورزی کا، اور وہ ہے شرک، جس کو سورہ لقمان کے اندر یہ تعبیر دی گئی. حکیم لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنیّ میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم.
قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جہاں پر بھی عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ظالم، ظلم، یظلمون، تظلمون اس طرح کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے یہی بات سامنے لے کر کے آنا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اور جب لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود عملی طور پر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ چیز اور زیادہ قابل مذمت ہوتی ہے کہ تم زبان سے دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اللہ ہے، عمل سے تم یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہو کہ تم اللہ کے سوا بھی کسی کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے، اور میں اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ رب العزت صاحب نے فرمایا